اور ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اقبال بول رہا ہوں اقبال صاحب اور خیرت سے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں؟ وہ کیا بنا اپنے اظہر جی۔ حیدری کا؟ اظہر حیدری کیمرے کے سامنے نہیں آ رہا، ہاں، باقی سب اقرار کرتا ہے۔ وہ اس روزی نے روٹی اس کی نے لگی ہوئی ہے نا، ادھر رجوع کیا پاکستان میں نہیں رہنا کیا؟ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا، دیکھو آپ نے کہا کہ اس نے رجوع رجوع اس کیا۔ نے کیا ہوا ہے لیکن کیمرے، ہاں، جی جی، کیمرے کے سامنے نہیں آ کر بولتا، ویسے بولتا ہے، اچھا ویسے اچھا بولتا ہے اللہ یاری 100% صحیح ہے، اچھا لیکن اچھا، کیمرے کے سامنے نہیں آتا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ مجلس پڑھتا ہے نا، آ، وہ تو پنجاب یہ جو میں عتیق، پنجاب میں کوئی مجلس پڑھنے والا ذاکر جی ہونا، جی، وہ کہہ دے یہ سیدانی ان کی نکاح غیر صحیح سے جائز ہے، تو اس کو تو قتل کر لیں گے لوگ نا۔ وہ تو مجلس کہاں پڑھائیں گے اسے، اس کو تو قتل ہو جائے گا بیچارے کا۔ اس کو بلائے گا بھی کوئی نہیں، قتل بھی کر دیں گے، یہ ہاں یہی اس بالکل کی بالکل، مجبوری ہے، ہاں اس کی مجبوری بالکل ہے، یہی بالکل، مجبوری ہے۔ ہاں بالکل ہاں، بالکل۔ وہ میں جعفر بھائی کو بتا رہا تھا، جو پچھلا عتیق الوی سے آپ کا ڈبیٹ ہوئی تھی نا، ہوں، عتیق نے اپنے سارے مولویوں کو دفن کروا دیا ہے۔ اتنا بے بالکل عزت کوئی مناظرہ کر کے نہیں ہوا جتنا وہ بغیر مناظرے کے ہوا ہے۔ بالکل، پھر اس کے جنازے کے اوپر پھول بھی لوگوں نے بچھائے ہیں، وہ ہمارے پاکستان میں پھول پھینکتے ہیں نا جنازے کے اوپر، ہاں اور پیچھے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ سارا کام اس نے کروا دیا ہے۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو ہم آپ کے مقروض ہیں، آپ نے میں آپ کا ہمیں، خادم، ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ میں کے آپ کا نوکر مقروض ہوں، میں ہیں۔ آپ سب شیوں کا آپ نے نوکر، سب شیوں کا آپ خادم، نے شیعہ سب کو شیوں کے جوتوں کو، سب شیوں تیل کے کھا جوتوں کے کو جینے پالش کا دینا میرے لیے عزت ہے۔ اللہ آپ سب کو عزت دے، نوکر تھینک ہیں، یو آپ سر۔ کے نوکر ہیں، ہم اللہ آپ آپ کو کے عزت دے، نوکر ہیں۔ تھینک یو سر۔ اللہ تعالیٰ سب شیوں کو سلامتی دے، اور شیو دین کی طرف آ جاؤ، اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جاؤ، اور تمہارا نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ زندگی گزر رہی ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے غلامی کا حق ادا کرو، ادا تو نہیں کر سکتے، کم از کم کچھ اداکاری کرو غلامی کا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا کچھ ازالہ کرو اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو قاتل زہرا سلام اللہ علیہا وہ بے عزت آدمی تھا۔ لوگوں کو اب اندازہ ہونا شروع ہو گیا نا، یہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے، پوری دنیا کے کونے کونے میں پتہ چلے نا لوگوں کو۔ جو غاصب حق امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، سب انبیاء سے افضل ہیں۔ اتنے بدتمیز تھے وہ لوگ کہ ان کو پیچھے ہٹا کر خود ممبر پہ بیٹھ گئے، خود لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ کتنے بے شرم تھے، کتنے کافر تھے، کتنے نجس تھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تم تو، تمہاری تو ساری زندگی گزر گئی ان کو رضی اللہ، حضرت فلان، حضرت فلان سنتے ہوئے۔ کچھ غیرت تو کرو نا، کچھ غیرت تو کرو کہ اپنے مولا علیہ السلام کے دشمن کو، لوگوں کو، اگر آپ اجاگر نہیں کرتے تو میں کرتا ہوں، لیکن میری سپورٹ کرو نا، میں کرتا ہوں، تم ڈرتے ہو ماریں گے فلاں، وہ صحیح ہے ماریں گے تم کو، صحیح مانتا ہوں، لیکن تم سپورٹ کرو، میں کرتا ہوں، میں کر لیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، اور آپ کی نسلیں جو ہیں وہ سیکھ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، آئندہ بہت سارے لوگ سیکھ جائیں گے یہ باتیں، اور یہ باتیں پھیل جائیں گی دنیا میں، اس کا اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر تبلیغ نہ ہو تو دین ختم ہو جائے، اگر تبلیغ نہ ہو، اگر تعلیم نہ ہو، اگر دینی باتیں لوگوں کو نہ سکھائی جائیں، تو وہی تو آپ پہ آنی نہیں نا، وہی آئے گی آپ پہ، آسمان سے وہی تو نہیں آئے گی نا۔ آپ دینی تعلیم ہوگی، دینی تبلیغ ہوگی، یہ تعلیم ہے بھائی، یہ یونیورسٹی ہے، یہ اللہ یاری اردو چینل، یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ یہ 12 ائمہ علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے، یہاں پر آپ کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حجج بتائے جاتے ہیں، نواسب کا منہ کالا، بلیک، ٹھیک ہے کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا بھائی؟ اوئے، تم اس فوج کے سپاہی نہیں بننا چاہتے؟ جو فوج نواسب کا منہ کالا کر دیتا، بے عزت، اپنے بیوی بچوں کو منہ نہیں دکھا سکتے، بے شرم لوگ، ٹھیک ہے نا، تم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، نہیں بننا چاہتے؟ اوئے بے وقوفو، او سادہ لوگو، او سندھ پنجاب کے شیعو، سندھ پنجاب کے میرے، اور ہندوستان، پاکستان ہے، امریکہ، جہاں پہ میں اردو زبان لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، بہت ہی بہت ہی بہت ہی کم ظرفی ہے، بہت ہی، کیا عرض کروں، کیا اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے جانے دینا ہے کہ تم اس فوج کا حصہ نہ بنو، اس تحریک کا حصہ نہ بنو، اس کو سپورٹ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تم بچتا جاؤ گے،
اس وقت بچتا جاؤ گے، اس وقت ندامت کا احساس کرو گے جب کوئی فائدہ نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، کہ کاش ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سپاہی بنتے، کاش ہم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام بلند کرنے، ان کے دشمنوں کا منہ کالا کرنے والے فوج کا اس میں غلام ہوتے، اس میں ہماری کوئی خدمت ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت کم ہمت ہو. پاکستان کے کونے کونے کو عرض کرتا ہوں، کوئٹہ سے لے کر بلتستان، کراچی سے لے کر پشاور، اتنی کم ہمت، ہندوستان کی بھی اتنے کم ہمت. یار یقین نہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ آپ کے اہل حدیث اتنے بغیرت ہیں، اگر ہم اس کو کہانی میں سنتے ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ کتنے کم ہمت ہیں، یہ کتنے مشرک ہیں، کتنے بغیرت ہیں. دوسروں کو خود مشرک کہتے ہیں اور سب سے بڑے مشرک خود ہیں، ہندوؤں والے خدا کی پوجا کرتے ہیں نا. یہ تو یقین آنے والی بات ہی نہیں ہے اگر ہم نہ جیتے، ہم نہ دیکھتے، ہم اس کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھتے نا. اسی طرح آپ لوگوں کو، اسی طرح آپ شیعوں کو، آپ کے 99.99.99 یعنی کہہ دو 100% تقریباً بے احساس، صرف زبان میں شیعہ، صرف زبان کیا، عمل میں کچھ بھی نہیں. عمل میں عمر رضی اللہ، یعنی زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتل سے بالکل تمہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کی عزت ہو رہی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کے غاصب، دیکھو جن لوگوں نے حق زہرا غصب کیا، جن لوگوں نے حق امیر المؤمنین علیہ السلام غصب کیا، وہی قاتل ہیں امام حسین علیہ السلام. شمر قاتل نہیں ہے، عمر ابن سعد قاتل نہیں ہے، وہی ثقیفہ والے قاتل ہیں امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں. ٹھیک ہے نا، تمہارا اس میں کوئی تم پارٹ نہیں لینا چاہتے. 99.99 مجھے اثر نہیں ہوتا، لیکن میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے ایسا قوم کیوں ملا ہے. میں افسوس کرتا ہوں اس بات پر کہ مجھے ایسا قوم یار. آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ، مجھے بہت افسوس ہے، آئی ایم ویری سرپرائز، آئی ایم ویری شاکڈ تمہاری بے احساسی پر، کہ تم اتنے اچھے موقعیت کو ہاتھ سے جانے دے رہے ہو. ٹھیک ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی حاجت ہے، انہیں ہماری حاجت نہیں ہے. اوے امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا زمین آسمان کے شہنشاہ، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عظیم. میں صدقے جاؤں ان کے نام پر، وہ کتنے شہنشاہ ہیں، وہ کتنے کرم والے مالک ہیں. وہ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں ان کی جوتوں کے پالش کرنے کے والے کے نوکر بھی نہیں ہیں میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے. ان کو ہماری اور آپ کی حاجت نہیں ہے، تم کو ان کی حاجت ہے. یہ تمہارے لیے فخر ہے کہ تم ان کا سپورٹر بن جاؤ. ٹھیک ہے نا، میرے آقا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اس غلام کو کبھی نہیں بھولیں گے. یاد رکھو، میرے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے اس نوکر کو کبھی نہیں بھولیں گے. وہ آقا ہیں، وہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے اس در کے کتے کو، اس در کے چوکیدار کو وہ بھول جائیں. وہ نہیں بھولیں گے. لیکن یاد رکھو کہ میں تمہارے اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے لیے فخر بناؤ، اعزاز بناؤ، تاکہ ایک ایسی فوج بنائیں یار، ایک ایسا موومنٹ بنائیں، ایک ایسی تحریک چلائیں جہانی، دنیائی، عالمی تحریک، انٹرنیشنل، شان کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ. ہائے بتائیں دنیا کو مشرک کون ہے، قرآن کا منکر کون ہے، دین میں بدعتی کون ہے، خلافت کس کی جھوٹی ہے بھائی. یہ باتیں او بھائی کوئی مولوی نہیں بتاتا، خامنئی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، سیستانی صاحب کے ابا جان کو اس باتوں کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ان باتوں کو. ان لوگوں کو اپنے آپ کے مولوی سب سے بڑے کافر ہیں، آپ کے ذاکر سب سے بڑے کافر ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. اور تم لوگوں کو بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری بے ہمتی کی وجہ سے، تمہاری احساس ہے ہی نہیں. جیسے پتھر سے بات کرو. ٹھیک ہے نا، جیسے ایک شخص ہے کومے کے حالت میں، لائف سپورٹ، اس سے بات کرو. کوئی فائدہ ہے بھائی تم لوگوں سے بات کرنا؟